बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि इमरान शफकत कितने गया। मैं कैमरे के पीछे हैं। क्यों? इसलिए कि मैं आपको ये सीन दिखाना चाह रहा था। और अली जान साहब जो हैं वो फ्रेम जो है वो सेट करेंगे। ये मैं फ्रेम में आ गया। अगर कोई सेट करना है नहीं ठीक है। तो सर खबर बड़ी ये है कि एक तो यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम है पहाड़ों पे, तो ख़बर तो ये है, लेकिन सर ख़बर असल में कोई और है। ख़बर वो जो है बज़ाहिर जो आपको नज़र आ रही है ख़बर इमरान ख़ान साहब की, उसके पीछे जो ख़बर है वो असल ख़बर है। और मैं बग़ैर किसी तमहीद बांधे हुए सीधा आपको ख़बर के ऊपर बताने लगा हूँ कि असल ख़बर क्या है। और वो एक ओपन सीक्रेट है जो आप समझें कि लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि उसका इकरार नहीं कर रहे, उसकी खुल के बात नहीं कर रहे या उसका इजहार नहीं कर रहे। और वो है कि फ़ैसला हो चुका है कि अगर इमरान ख़ान साहब हैं तो फिर कुछ नहीं है, और अगर इमरान ख़ान साहब मंज़र से आउट हैं तो फिर सब कुछ है। अब मंज़र पर क्या है, मंज़र के पीछे क्या है, ये ज़रा समझने की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में तीन जगह के ऊपर एक मुकदमा चल रहा था। और वो मुकदमा है तोशा खाना वाला। इमरान ख़ान साहब ने जो नशे की खुमारी, नशा इक़्तिदार का नशा, इक़्तिदार के नशे की खुमारी में उनको यूँ लग रहा था कि यार कि मेरी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ जो वो क्या उसको कहते हैं सर जी, अपना जो गाड़ी छिनती है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अच्छा, कभी भी ख़राब नहीं होगी, माजी से उन्होंने सबक नहीं सीखा था, लेकिन वो ख़राब होनी होती है, वो ख़राब हुई। यहाँ पर किसी की गाड़ी नहीं छिनती, बस ये एक दूसरे को बर्दाश्त करने का टाइम जो है वो बड़ा थोड़ा सा होता है। और इमरान ख़ान साहब की गलतफ़हमी 2019 में ही दूर हो गई थी, और इसका उन्होंने कई दफ़ा तज़किरा भी किया है। तो किस्सा मुख्तसर कि इमरान ख़ान साहब को जब लग रहा था कि मेरे साथ जनाब पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ी छिनती है, तो उन्होंने हर उसूल को, हर कानून को बाला ताक रखते हुए एक जहांगीर बादशाह की तरह, अकबर बादशाह की तरह जो रियासत को, मुल्क को चलाने की कोशिश की कि जिस तरह वालदा के जहेज़ में कोई किसी की कोई आई नहीं होती, प्रॉपर्टी मिली होती है नानकियां वालों या कहीं और से, कि पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के आप चीज़ों को चलाएं, कि आपको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कि जनरल बाजवा के साथ आपके अच्छे मरासम हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की आप ज़रूरत हैं, पाकिस्तान के सिस्टम की आप ज़रूरत हैं। वो क्या नाम था उनका, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनकी आप ज़रूरत हैं। तो उन्होंने मतलब तोशाखाना हो, मलक रियाज वाला मामला हो, $190 मिलियन हो, उन्होंने पाकिस्तान के कानून के साथ यूँ ट्रीट किया कि जिस तरह ये कोई खाला जी का वाड़ा होता है। तो उसमें वो फंसे हुए हैं। तो अब उनको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की जो रियासत है वो उनके साथ ज़्यादती कर रही है, या यूँ कह लें कि अब पाकिस्तान की रियासत जो है, जो कानून है, वो अपना रास्ता बना रहा है। और उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, पाकिस्तान की रियासत के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया, किस्सा मुख्तसर नलायकी, उसका एक ही लफ्ज़ अगर निकालें तो वो नलायकी है। तो उस नलायकी की जो सज़ा उनको मिलनी है और वो मिल रही है। तो पॉइंट इसमें समझें, मैं थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाऊं क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है कि इमरान ख़ान साहब अब पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कोई काबिल ज़िक्र किरदार भी नहीं है, ना वांटेड वो किरदार है। अब उनको इस किरदार से हटना है और उसके लिए कानून अपना रास्ता ले रहा है। इमरान ख़ान साहब चाह रहे हैं कि जी कि वो किसी तरीके से बच जाएं, लेकिन बचने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए इम्कान नहीं है कि उन्होंने ऊपर नीचे इसको मिस हैंडल किया। जिस तरह उनको जब इक़्तिदार मिला था, तो जिस तरह मुल्क को चलाना चाहिए था उन्होंने मुल्क नहीं चलाया, और जिस तरह इक़्तिदार के बाद उनको जिस तरह सियासत करनी चाहिए थी उस तरह उन्होंने सियासत भी नहीं की। तो अब उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो बच जाएँ। सादा सी बात है, वो बचने की पोजीशन में है नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि पिटीशन अपनी वापस ले ली, ऐसे तो नहीं हुआ ना सर? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एक बार फिर रिमांड कर दिया, एक बार फिर। और इनका जो मकसद था कि वो दिलावर, क्या नाम है जी दिलावर का, हुमायूं दिलावर साहब से केस वापस चला जाए किसी और जज के पास, वो भी नहीं गया। इमरान ख़ान साहब की कोई भी मुराद अगर मैं कहूँ पूरी नहीं हुई तो ये बात गलत नहीं होगी। तो अब केस फिर वापस जाएगा। हाँ, अगर एक टारगेट आप कहना चाहें तो इतना कह लें कि जी कि ज़रा केस थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो गया। अब यहाँ पर बहस ये चल रही है, इमरान ख़ान साहब के जो हमदर्द हैं वो ये कह रहे हैं कि यार कि ये कोई जज जो है वो इतना लेके
چل سکتا ہے کیس کو اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی کیا کہتے ہیں ہیپیزٹ میں، اتنی عجلت میں ایک مقدمے کا فیصلہ کیا سنانا جائز ہے؟ کیا اس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے جس طرح ہمایوں دلاور صاحب کیس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں؟ تو حضور آپ اصول اور قانون کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کے جو پولیٹیکل مقدمات ہوتے ہیں وہ آپ پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا. مولوی مشتاق صاحب جو تھے وہ کیس کا پیچھا کر رہے تھے. SGS کوٹیکنا ریفرنس میں جدھر جدھر کیس جاتا تھا ملک قیوم صاحب اللہ بخشے اور نجم الحسن کاظمی صاحب ادھر کیس کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے. سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن ہے. پھر جب وہ کیس ریمانڈ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ SGS ریفرنس کوٹیکنا جو ہے وہ ٹیپس آنے کے بعد ریمانڈ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ تصور کر لیں کہ پاناما میں کیا ہوا تھا. اور پاناما میں تو معاملہ پاناما کا تھا. نواز شریف صاحب پاناما میں ان کا ذکر بھی نہیں تھا. پھر پاناما سے بات ہوتے ہوتے اقامے پہ آئی. اقامے سے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے نااہل ہوئے, پارٹی کی صدارت سے نااہل ہوئے. آج جو ہے وہ BBC کا ایک پروگرام ہے ہارٹ ٹاک, کل اس پر گفتگو کی تھی عمران خان صاحب نے. وہ ہارٹ ٹاک پہ جو ہارٹ ٹاک ہی ہوتی ہے وہاں پر کوئی لولے پائیاں تو ہونا نہیں ہے, ہارٹ ٹاک ہی ہونی تھی. تو وہاں پر بیٹھ کے جو وہ اینکر تھا وہ یہی باتیں ان سے کر رہا تھا کہ جی کہ 2018 میں آپ جو آج باتیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے مخالفین کے ساتھ ہو رہا تھا. تو اس کو کیا ہپوکریسی کہیں گے, کیا کہیں گے؟ وہ اب کہہ رہے ہیں پاکستان میں نیم مارشلہ لگ چکا ہے. لگیا بھائی فیرون پہلی بار ہی لگیا. کیا 2018 میں 2017 میں 2016 میں پاکستان میں مارشلہ نہیں تھا؟ ہمارا جو مقصد ہے, ہم جو فقیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ یار اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. لیکن اب پاکستان کی ریاست یہ کہتی ہے, یا پاکستان کی ریاست کو یہ لوگ کہتے ہیں جو اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں ہیں, کہ یہ سارا کچھ جو آپ نے تجربے کیے تھے آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہے ہیں. ہم نے کون سی کوئی میرا مطلب ہے کوئی سیاست میں آ کے ہم نے جو پہلے تمغے لے لیے ہیں اب بھی دوبارہ وہ تمغے لینے کا ہمارا دل نہیں کر رہا. تو وہ جو بات کہی جا رہی ہے نا اصول کی, قانون کی, کہ دیکھیں کہ وہ جج مقدمے کا پیچھا کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. سر یہ ہونا ہی ہے. میں نے وہ شروع میں آپ کے ساتھ یہ بات کر دی تھی کہ ایک وقت میں 3 مقدمے چل رہے ہیں. جوڈیشری کے پاس اس مقدمے کے علاوہ ٹائم کوئی نہیں ہے. سر یہ ہوتا ہے, یہ پریکٹس ہے, یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. میں نے آپ کو گنائے, ایک ایک کر کے مقدمہ گنوایا. آپ یاد کریں دن وہ جب پاناما چل رہا تھا. سر یہ تو شکر کریں مانیٹرنگ جج نہیں بیٹھا اعجاز الحسن صاحب جیسا وجی جج, ہاں جی, ان جیسا دلیر جج. انہوں نے مانیٹرنگ پہ اوپر بٹھا دیا تھا یہ پاناما وہ جب ٹرائل میں وہ ایون فیلڈ تھے, دوجے تیجے جو تھے وہ بشیر صاحب جج تھے, اور وہ دوسرے جج کون تھے, ملک صاحب, ارشد ملک صاحب. ان کے اوپر نگران جج سپریم کورٹ کا بٹھایا ہوا تھا. تو آپ تصور کریں کہ پھر لورڈ جوڈیشری نے کیا فیصلے دینے تھے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی وہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ ماضی میں. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی یار. ابھی تو نااہلی مطلب 300 کلومیٹر دور ہے خان صاحب سے. خان صاحب کی ٹانگیں پہلے سے کانپ رہی ہے. ان کے جو حمایتی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. سر جوڈیشری کو جو ہے وہ ایک میں ویسے اور بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ کہ چلتے چلتے وہ بھی میری بات ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں جوڈیشری کہ خان صاحب کو بچانے کے لیے یا پھر خان صاحب کو فرائی کرنے کے لیے فوکس ایک ہی مقدمے کے اوپر ہے. وہ رضوانہ بچی جو ہے وہ ایک جج اور اس کی جو بیگم ہے, یہ دونوں کے دونوں, کیونکہ عمران خان صاحب کا ہمایوں دلاور کے اوپر جو اعتراض ہے نا وہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے نفرت کرتے ہیں. انہوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں. اچھا وہ جو ہے نا رضوانہ کے اوپر تشدد کرنے والے سول جج صاحب اور ان کی اہلیہ, وہ دونوں عمران خان صاحب کی پوسٹیں حق میں لگی ہوئی ہیں. ان کے خلاف جو ہے وہ نہ کسی عدالت میں, سپریم کورٹ میں, ویسے تو یہاں پر سپریم کورٹ میں نوٹس جو ہوتے رہے ہیں, مطلب ہنسی آتی ہے ان کو نوٹس کہ DIG کا تبادلہ کیسے ہو گیا, CCP لاہور کو کیوں اٹھا دیا گیا جی, پھر وہ اپنا سموسے میں تیل زیادہ کیوں ہے, سموسے میں آلو کیوں ہے, اس کے اوپر سو موٹو, یا وہ والا بڑا 2 بوتل شراب نکل آئی ہے وہ تیکا اوڈو کے 100 موٹو نوٹس. تو یہاں پر ایک وحشیانہ تشدد ہوا ہے ایک بچی کے اوپر. تو 2 باتیں ہیں کہ ایک جج اپنا ہے اور دوسرا ہے کہ وہ خان صاحب کے کیمپ کا ہے.
تو لہٰذا کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں ہے. تو یہ میں نے ویسے ہی ایویں میرے ذہن میں ایک وہ چل رہی تھی بات ایویں ایک کہ یار کہ یہ کیا دورے میں آ رہے ہیں. تو خیر پاکستان کی سر جوڈیشری اسی طرح بیہیو کرتی ہے. میں شروع مدعے کے اوپر آ جاتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ جو اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں اب وہ ناچاہی شخصیت، اس کو کیا کہیں گے سر ناچاہی شخصیت کو، ہیں انوانٹیڈ پرسنالٹی. جس طرح کبھی نواز شریف صاحب تھے، جس طرح کبھی بھٹو صاحب تھے. اچھا ان کو کوئی کر پایا نہیں کر پایا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کو کہ کوئی جو ہے وہ منظر سے ان کی سیاست کو ختم کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں طے ہیں. ابھی اگر آپ کو کچھ چیزوں میں گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، انتخابات کی وہ ہبڑ دبڑ نظر نہیں آ رہی، تو اس کے پیچھے بھی کہانی ہے کہ جب تک یہ فقیر دی گل یاد کرو کہ 2 کام ہیں کہ جب تک یہ 2 کام نہیں ہوں گے سر پاکستان میں اگلا جو ہے نا وہ بگل، وہ الیکشن کا ہو، سیاست کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ نہیں بچنا. ایک جو پاکستان کی اکانومی کا جو دبردوس یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، دبردوس تو نہیں کہنا چاہیے، جو بیڑا غرق کیا ہے یار سمپل، وہ جب تک بحال نہیں ہوتی اور جب تک یہ پروجیکٹ عمران خان لانے والے جو پچھتانے والے جب تک اس کو پوری طرح سمیٹ نہیں لیتے تب تک اگلا کوئی سین آن ہونے والا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو بائی ہک اینڈ کرک کو مننے نہ مننے اے بھائن وہ آ گئے نے جڑے عمران خان دے ہن مہتی نے تے اے ہن میرے وال ویکھ کے ہس بھی نے. ہن مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ طنز دی ہنسی ہے کہ کہڑی ہنسی ہے. اوکے کوئی گل نہیں، لیکن ہونا یہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں نا، مطلب آپ سین چیک کریں کہ خان صاحب کی بھج دوڑ جو ہے وہ پوری کی پوری وہ چیک کریں کہ ایک ہی وقت میں 3 جگہوں 3 پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے لے کے سب سے نکی عدالت تک کیس ایک ہی چل رہا ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو ریلیف جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ریلیف نہیں مل رہا. جج جو ہی ہے مائیوں دلاور تو مزے لگو سر ان تبدیلی دا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.